میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ لی ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، رمضان کیسے گزاریں۔ الحمدللہ عن قریب ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں، پھر سے مسجدوں میں بہاریں ہوں گی اور انشاءاللہ روزوں کی بہاریں ہوں گی، سحر و افطار کی بہاریں ہوں گی۔ وہ بہاریں ہوں گی کہ سبحان اللہ پورے سال جو دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن رمضان میں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائیں اور پورا ماہ رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزارنے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں۔ یہ دعا بھی ہمیں بہرحال کرتے رہنا چاہیے۔ آج بھی ہم رمضان کی تیاری کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ تک آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ماہ رمضان یہ کیسے گزارنا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کی تیاری ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے کہ رمضان اور روزہ، چونکہ رمضان کی جو ایک بہت بڑی نشانی ہے، علامت ہے، یعنی رمضان جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو دوسرا ہمارا ذہن جاتا ہے روزے کی طرف۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان اور روزہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نمازیں تو ہم یوں بھی پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہی نماز ایسا نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی نمازیں فرض ہیں، لیکن جو خاص عبادت رمضان میں ہوتی ہیں، اسپیشل جس کو کہہ لیجئے، وہ روزہ ہے۔ تو روزے رکھنے کا ابھی سے ذہن کیسے بنے، کیا ہمیں کرنا ہے، کس پر روزہ فرض ہے، اچھا روزے کے فوائد کیا ہے، فضائل کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اخروی فوائد بلکہ طبی طور پر بھی روزے کے کیا فوائد ہیں، دنیا میں انسان کو روزہ رکھنے کی کیا برکتیں مل سکتی ہے، یہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، لہٰذا اخیر تک آپ شامل رہیے گا۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ تھے وہی کنٹینیو ہیں اور آگے بھی رہیں گے، آپ ان کی زیارت کرتے رہیں گے۔ بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان ہیں ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب، ماشاءاللہ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین۔ خوشیاں آپ کو اللہ پاک خوب عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم روزے کے متعلق بہت ساری گفتگو ہوں گی، آخر تک رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے رحمت خداوندی میں سے حصہ پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ایک انٹرسٹنگ سوال سے ہی میں آغاز کروں گا حضور آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے، جو فرض روزہ ہے، یوں تو نفل روزے عاشقان رسول جو سعادت مند ہیں وہ رکھتے ہی ہیں، لیکن رمضان کا جو روزہ یہ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، حالانکہ رکھتا ہر ایک نہیں ہے، لیکن جو نہیں رکھتا وہ بھی جانتا ہے کہ رمضان کا روزہ یار فرض تو ہے۔ تو کیا یہ صرف اس امت کے لیے ہے یا پہلے بھی تھا؟ اگر اس سے ہی ہم آغاز کریں تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آغاز قرآن پاک کے ترجمے سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تا 184، ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، گنتی کے دن ہے، تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے
تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کی ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازین میں ہے کہ تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائیں، اور ان کی امتیں آئی، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اچھا، نہ صرف ہماری کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی امت پر نہیں، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنی بھی امتیں آئی انبیاء کرام کی، نبیوں کی، تو ان پر روزے فرض یعنی یہ ہوتے بڑی چلے آئے۔ قدیم عبادت ہے، پرانی عبادت، پرانی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ مگر اس میں اس کی صورتیں جی ہمارے روزوں سے مختلف تھی، بالکل، الگ الگ تھی، سیم نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور گزشتہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ پاک نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر مہینے کے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے حضرت آدم علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا، اور ہفتے میں سنیچر کے دن کا اور کچھ اور دنوں کے روزے بھی صحیح، فرض تھے۔ یعنی پچھلی امتوں پر بھی صورتیں مختلف تھی لیکن Different. روزے فرض تھے۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی ماشاءاللہ یہ روزوں کا سلسلہ جاری ہے، اور قرآن کریم میں جو واضح فرما دیا گیا، جس کو ابھی شبیر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور رزلٹ بھی بیان کر دیا نا حضور آگے اینڈ میں کہ الحمدللہ، فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو نتیجہ بھی ہے، حکم بھی ہے، فوائد بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے کہ جناب روزے جو ہے وہ رکھنے ہیں۔ اچھا، نہ صرف ترغیب ہے بلکہ فرض ہے، یہ واضح ہے کہ فرض ہے، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو روزے فرض ہے، یہ سب جانتے ہیں، جی ہاں روزے رکھنا یہ فرض ہے، روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آج ذرا پس منظر بھی جان لیجئے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ 30 ڈیز اگر 30واں چاند 29واں چاند نہ ہوا تو 30 روزے ہوتے ہیں، ورنہ 29 روزے ہوئے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ 29 کے 29 یا پورے مہینے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، یہ بھی آج جان لیجئے۔ جی حضور۔ اسلام میں جو ہے نا اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد دلاتے ہیں، کیا بات ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا صفا مروہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹی عمر میں تھے، تو آپ کے چونکہ پیاس کا معاملہ تھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ کا جو صفا مروہ پہاڑی ہے اس پر 7 چکر لگانا، اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب رہتی دنیا تک جو حج کرے، عمرہ کرے، اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب قرار دے دیا گیا۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہ غار ہیرا میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو پوری امت کے لیے روزے کی صورت میں فرض کر دیا گیا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بھی اس یاد کو تازہ کروایا جا رہا ہے۔ محبوب کی ادا بھی ہے اس میں، کیا بات، کیا بات ہے۔ محبوب الحمدللہ۔ کی ادا کو باقی رکھنا، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے سارے اعمال ہیں جو ہمارے لیے یوں سمجھے کہ یاد بن گئے، اور نہ صرف یاد ہے بلکہ اس ادا کو واجب یا فرض قرار دے دیا گیا کہ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تو ہر جگہ نغمے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے۔
اچھا پھر اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے، ذرا سا موضوع سے ہٹ کے بھی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ اس میں یہ بھی بات ہونا ہے کہ اللہ والوں کے کیے ہوئے کاموں کو یاد بنا دینا، یہ تو اللہ پاک کا طریقہ ہے نا. تو اگر آج بھی اگر اللہ والوں کے اعمال کو اگر کوئی یاد کے طور پہ منائے صحیح. تو پھر کیوں پیٹ کا درد ہو؟ نہیں، پیٹ میں درد نہیں ہے، درد کچھ اور جگہ ہوتا ہے. اچھا. ہماری گجراتی میں کہوت ہے کہ دکھے ماتھو نہیں دکھے پیٹ انے کوٹے ماتھو. اچھا. درد پیٹ میں ہو رہا ہے اور سر کو وہ دبایا جا رہا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، تو ہے درد دوسرا کچھ. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی ادا کو ادا کرنا، انہوں نے جس مقام پر عبادت کی اس مقام کو وسیلہ بنانا، تبرک یا کہتے ہیں نا ایک ادب کا مقام اس کے وسیلے سے، بلکہ اس مقام پر جا کر دعائیں کرنا، تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، پہلی بار یہ نہیں ہو رہا. اب جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی سمجھ کا قصور ہے نا. ایسا ہی ہے. کہتے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی سمجھ کا علاج کراؤ. ساری باتیں سمجھ میں آئے آپ کی یہ ضروری تھوڑی ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، ایک کتنی بڑی مثال ہے، بہت بڑی کہ مثال. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے دوڑنا ایسا ہی. یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو لازم قرار دے دیا گیا. جو حج یا عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غار ہرا میں عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں نا لازم قرار دے دیا گیا کہ اب روزے رکھیں. تو یہ پیاروں کی ادا، جو اللہ کے پیارے ہیں نا ان کی ادا بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور یہ پیاری ادا امت کو دی گئی کہ اس پر عمل کریں. اب ان کی ادا کو ادا کرنا، اور ویسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا یہ سنت کہلاتا ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادا کو ادا کرنا سنت کہلاتا ہے. اچھا، سنت پر عمل کرنے کی فضیلت بھی بے شمار ہے، یعنی ادا کو ادا کریں تو فضیلت کتنی بڑی ہے. ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں تو باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کریں. تو اب اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اپنا کچھ علاج کرنا چاہیے، کچھ دماغ کا یا دل کا یا جس کا کروانا ہو کروا لیا جائے، مگر ان باتوں پر کلام نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کلام بندہ کس بات پر کر رہا ہے؟ جی. نیکوں کی ادا پر بندہ کلام کر رہا ہے یا اچھے اعمال پر بندہ کلام کر رہا ہے؟ ہاں، کوئی برا کام کر رہا ہے، بعض ہے نا برے کام کرتے ہیں نا اس کو کوئی نہیں بولے گا، اور کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ایسا کیوں کرتے ہو، ویسا کیوں کرتے ہو. اچھا کام ہو رہا ہے نا، کرنے دو نا، شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا نا، کرنے دیا جائے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ الگ چیز ہے، تو گناہ کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے، نہ کہ اچھے کام کرنے والوں کو. اب یہ چھوٹی سی اور وہ چھوٹی سی بھی موٹی سی باندھی سی جو عقل ہے، آپ اس کو دیکھیں شبیر بھائی. ایک مثال کہ بندہ کسی کے لیکچر میں گیا، وہاں جو پروفیسر تھا اس نے جس طرح کا شرٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، پین لگایا ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کو بندہ آگے کاپی کر رہا ہے. بول رہا ہے یار وہ ایسا بول رہا تھا، اس کی جو ہے نا اسپیچ اتنی اچھی تھی، اور کمیونیکیٹ جو کرتا تھا بہت بیسٹ کرتا تھا، اس کو پورا کاپی کر رہا ہے. اور وہیں اللہ والوں کے عمل جب ہم بتاتے ہیں، وہ ایسی عبادت کرتے تھے، ایسا چلتے تھے، ایسا کھاتے تھے، نہیں ہمارے لیے تو قرآن و حدیث ہے نا، ہمیں بزرگوں کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پروفیسر کو دیکھ کر ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے، اور بزرگوں کے نام پہ جو ہے وہ درد ہونا شروع ہوا ہے. تو بہرحال آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ درد کچھ اور ہے اور دکھتا کہیں اور ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. چلے آگے بڑھتے ہیں. حضور یہ تو آپ نے بتایا کہ روزہ اور اس کی حکمت ہے، نہیں روزہ فرض ہونے کے پیچھے جو حکمت تھی مجھے لگتا ہے کہ کئی سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آج ایف جی چینل کے مادھیم سے یہ پہنچانے کا موقع ملا ہے. اب ایک چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں تو میرے لیے اس میں کیا فائدہ، کیا فضیلت ہے، اور بندہ ہر جگہ جو ہے وہ فائدہ ہی تلاش کر رہا ہے. تو روزہ صرف یہ ہے کہ بس روزہ رکھا ہے تو ایک فرض ادا ہو گیا ہے، ختم ہے، یا پھر اس کے کچھ فضائل بھی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ بتائیے گا کچھ. اچھا ندیم بھائی، کیا ہر کام فائدے کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ سوال تو ہے، سوال کر لیں آپ ناظرین سے. کر ہی رہا ہوں میں کہ کیا ہر کام فائدے ہی کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ خود ہی دے دیجیے گا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا ایک بات کہ بندہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ یار چلو یار کچھ بھی کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے. لالچ تو کہیں نہ کہیں فطرت میں شامل ہو ہی جاتا ہے. آج پھر آپ بیان کر ہی دیں کہ چلے اگر فائدے کے لیے کوئی رکھتا بھی ہو تو اس کے لیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. فائدہ جو ہے نا ندیم بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے میرے رب کا حکم ہے، واہ واہ، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس سے بڑا فائدہ چاہیے کیا؟ کیا بات بولی آپ نے. واہ،
میں رب کا بندہ ہوں، میرے لیے تو میرا رب جو فرما دے. ہم بولتے ہیں میں رب کا غلام ہوں. غلام کس کو بولتے ہیں؟ غلام کا معنی ہی ہوتا ہے کہ آقا جو فرمایا ہے وہ غلام کو کرنا ہی کرنا ہے، ہر بات پر عمل کرنا ہے. تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے پیارے پیارے اللہ پاک کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. دوسری بات تو سنی لی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. تو اب بچا کیا اور کیا مطلب چاہیے اور کیا فائدے کے لیے؟ کیا یہ فائدے کم ہیں کہ میں رب کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں؟ اچھا، رب کے فرمان پر جو عمل کرتا ہے نا، رب راضی ہوتا ہے، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی. اور رب کو راضی کرنے میں بندہ کامیاب ہو گیا نا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک لائن بندے کے لیے کافی ہے کہ رب راضی ہو گیا تو سب اسے مل گیا، اور رب ناراض ہوا تو پھر کچھ بھی نہ بچا. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ میرے رب کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے. پھر قرآن پاک میں میرے رب کا جو حکم ہے اس پر میں عمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور فائدہ اگر بات کریں تو ابھی ہم نے قرآن پاک کے ترجمے میں بھی سنا کہ تقویٰ، پرہیزگاری. تو جو روزہ رکھتا ہے اس کو ماشاءاللہ تقویٰ بھی ملتا ہے، پرہیزگاری بھی ملتی ہے. اچھا، روزہ دار جو ہوتا ہے نا اس کا کانفیڈنس لیول کتنا مضبوط ہوتا ہے. کس بات پر؟ میرا رب دیکھ رہا ہے. واہ واہ، سبحان اس پر آدمی کا کانفیڈنس کتنا مضبوط ہوتا ہے. یعنی کتنا جاہل سے جاہل آدمی بھی ہوگا نا، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ روزہ رکھا ہے نا، وہ چاہے تو اکیلے میں کہیں کھا پی سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے رہ سکتا ہے، میرا روزہ ہے. مگر وہ اس بات کا کتنا اس کے اندر یقین ہے، کانفیڈنس ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ چھپ کر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس سے اس کا کانفیڈنس لیول اللہ کی ذات پر کتنا توکل، بھروسہ یہ مضبوط ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ تو ایمان والے کی کیسی ایک چمک ہے نا شبیر بھائی. بے شک لوگ جو ایک نیگیٹو بات کرتے ہیں نا، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تو اسلام کے فالوورز کوئی نہیں رہے ہیں، اسلام کا تو صرف نام ہی ہے، اور یہ جو مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں تھوڑی نا ان کے دلوں میں ایمان ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان آتا ہے اور یہ مطلب چھپے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی نہیں کھاتے. مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہے تو صحیح شبیر بھائی ایمان جو کے باتیں کرتے ہیں نا ان کا معاملہ خود کا خالی ہوتا ہے. اور ایک کہا جاتا ہے کہ جس کو پیلیا ہوتا ہے نا، جانڈس کی بیماری جس کو بولتے ہیں، اس کو سب پیلا پیلا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جس کی خود کی یہ پرابلم ہوتی ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے. آپ بھی ایسا پکڑتے ہیں نا، پرابلم ہے تو کیا کریں گے، اس کو پرابلم ہے تو اس کو وہی نظر آ رہا ہے. اور جس کو جو عشق رسول والا ہوتا ہے نا، اس کو تو ہر جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو خوف خدا والا بندہ ہوتا ہے اس کی نظر میں ہر جگہ عبرت ہوتی ہے. اور جو اس طرح کے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے، ان کو پھر ویسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، روزہ رکھنے کی فضیلت کتنی پیاری ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، کیا بات ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے. اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اس کے لیے خاص گیٹ بنا ہوا ہے، VIP گیٹ، اور اس سے وہی داخل ہوگا جس نے روزے رکھے ہوں گے. اچھا، کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. تو جنت میں جانے کا ایک VIP گیٹ تو بہت سارے ہیں، مگر روزہ دار کے لیے خاص گیٹ ہوگا جہاں سے روزہ دار داخل ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا ہے کہ جس نے ایک حدیث پاک میں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائے گا، باب الریان سے جنت میں داخلہ، کیا بات ہے، پچھلے جو بھی گناہ ہے وہ سارے کے سارے معافی کا اعلان بھی یہاں پر سبحان اللہ ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اور ایک فضیلت سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. اللہ اللہ، 70 ایک سال کی روزہ، مسافت، ایک روزہ. یعنی 70 سال دوری جو ہوتی ہے نا جہنم سے، 70 سال کی دوری پر اس کے چہرے کو محفوظ کر دیا، یعنی اس کو ہی محفوظ کر دیا جائے. سبحان اللہ. جہنم سے آزادی کا فرمانا بھی. الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا،
جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اللہ، اور ایک معلومات کے مطابق کوا بڑی عمر پانے والا پرندہ ہے، اور ایک تو سنا ہے کہ تقریباً 500 سال تک بھی اس کی عمر ہوتی ہے۔ یعنی اگر مان لیجئے کہ اگر یہ جو سال کی کاؤنٹنگ اللہ کے نزدیک درست ہے، وہ 500 سال جیتا ہے، تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے کتنا دور ہوگا؟ 500 سال کی مسافت کے برابر دور ہو جائے گا۔ اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ اچھا، اور کیا ملے گا؟ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک سبز زبرجد کا سرخ یاقوت کا گھر بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے کہ ماشاءاللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا نا کہ بندہ جنت میں جائے گا، یعنی اگر کسی کالونی میں میری پراپرٹی ہو، میرا گھر ہو، تو انٹری تو ہوگی نا، بالکل، تو جنت میں بھی جائیں گے اور گھر بھی بن رہا ہے اور جنت میں داخلہ بھی ہو رہا ہے۔ اور جنت میں ایک بار جو داخل ہو گیا نا، میرا رب ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو ایک بار داخل ہو گیا، اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ جنت میں رکھے گا، اسے کبھی بھی جنت سے نکالے گا نہیں۔ اب اس کے لیے گھر بن جاوے تو اس کو تو جانا ہی جانا ہے۔ نقشہ پورا دیکھیں شبیر بھائی کیسا بن رہا ہے، جہنم سے 70 سال کی مسافت دور، یہی ہے نا؟ اور پھر جناب وہ کوا اتنے سال تک، مطلب وہ چھوٹا ہے، بوڑھا ہونے تک اڑتا رہے، جہنم سے دوری، بے شک، اور باب الریان سے داخلہ، پھر اندر جو ہے وہ سرخ یاقوت کا گھر۔ اب یہ ساری فضیلتوں کو بندہ دیکھیں تو کیسا مزہ آئے گا نا کہ یار جنت میں ایک تو اسپیشل انٹری اچھے انداز میں، اور جناب VIP انٹری ہو رہی ہے، اندر یاقوت کا گھر ہے۔ اچھا، سن کے تو منہ میں پانی آ رہا ہوگا، آپ کے بھی آ رہا ہوگا کہ یار کیا فیسلٹی مل رہی ہے۔ تو اب بھائی رکھو نا روزے، پھر سیدھی سیدھی باتیں روزے رکھیے۔ تو اس سال اللہ نے چاہا تو بس جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں نا، یہ نیت کر لیں ان فضائل کو سن کے کہ انشاءاللہ میں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھنے، ایک روزہ بھی میرا جو ہے نا وہ چھوٹے گا نہیں۔ ایسا ہی شبیر بھائی، واقعی اس میں تو ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے، ہاں، کیا یار رب کی رحمت ہے، روزہ دار کا سونا عبادت، واہ، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً جو ہے نا دنیا کا جو اصول ہے وہ سونا نا ورکنگ میں شامل نہیں کیا جاتا، ہاں بھائی سو رہا ہے تو سو رہا ہے اپنے مست میں ہے، لیکن یہاں اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ سو رہا ہے تو بھی تو عبادت گزار ہے۔ بلکہ روزہ دار کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا، مسجد کے گیٹ پر اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو شیطان پریشان تھا، اس کو مسجد میں داخل ہونا تھا، اس کو ورگلانے کے لیے، مگر داخل ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو بزرگ تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو بولے میں وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کو ورگلانا چاہتا ہوں، وسوسے دلانا چاہتا ہوں، مگر اندر داخل ہو نہیں پا رہا ہوں، کس وجہ سے؟ بولے وہ شخص دیکھو سویا ہوا مسجد کے گیٹ کے پاس، تو وہ سویا ہوا، تجھے کیا پرابلم ہے؟ بولے وہ روزہ دار ہے، اللہ، اس کی جو سانس نکل رہی نا میرے لیے انگارہ ہے، تو اس کی یہ سانس، بھلے وہ سو رہا ہے مگر اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں اندر داخل ہو نہیں پا رہا ہوں کہ اس کو وسوسے دلاؤں۔ اچھا، لیکن سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، تو کیا اس کا مفہوم کوئی لے کہ روزہ رکھے اور سویا رہے؟ ظاہر سی بات ہے، فجر بعد سویا، مست کھایا پیا، پوری رات کھایا ہے، سحری میں بھی کھایا ہے، تو اب سوئے اور وہ عصر میں اٹھے۔ اس میں کئی کوالٹی کے لوگ ہیں، بازو کے لیے تو ندیم بھائی روزہ رکھ لینا ہاں، اور سو کر کے بھی وقت گزار لیتا ہے، ہاں یعنی روزہ پورا کر لیتا ہے، ہاں نماز با جماعت پڑھنی ہے جی، اور روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جاگے گا، کام کاج کرے گا، روزہ نہیں ہو پائے گا، تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ نماز با جماعت پڑھ لے ٹھیک ہے، اور روزہ پورا کر لینا تو بھی بہت بڑی نعمت ہے، خیر ہے اور اس کے لیے خیر ہے، روزہ تو ہو گیا۔ بعض ایسے بھی ہے دنیا میں، ملتے بھی ہے کہ یار وہ اپنے سے دوسرا کچھ آگے پیچھے ہوتا نہیں ہے، تو بغیر کھائے پیے تو اپنی گاڑی چلتی نہیں ہے، تو بولے وہ میں اسی طرح کرتا ہوں کہ رات پوری جاگتا ہوں، 11-12 بجے تو پوری بیٹری رولا نا ان کی ڈسچارج ہو ہی جاتی ہے، تو وہ رات پوری جاگتے، سحری کر کے فجر پڑھ کے بولے اب سونا ہے، تو اب وہ ظہر پڑھنی ہے، پھر واپس سو جاتے ہیں عصر تک۔ چلے اس بہانے اگر وہ گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز، یہ نہیں کہ وہ ظہر آخری ٹائم میں اور عصر اول ٹائم میں، اس طرح نہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سونا بھی چلے، روزہ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، مگر بہتر یہ ہے
کہ بندہ جو ہے نا جو سو رہا ہے نا اس میں بھی اگر کچھ نیند کم کر سکتا ہے تو کریں. روزے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا, بھوک کی جو کیفیت ہے, برداشت کرنا, ایک اس پر بھی صبر پر اجر, اور صبر کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ محسوس تو ہونا چاہیے, خاص کر کے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے, کام کاج ماشاءاللہ مدینہ ہے, اے سی میں رہنا ہے, اے سی والی گاڑی ہے نا, ہر جگہ اے سی ہے. تو بعض مرتبہ اتنا پتہ نہیں چلتا روزے کے اندر. جو واقعی دیکھیں ان لوگوں کو جو لوہاری کا کام کرتے ہیں, مزدوری کا کام کرتے ہیں, بعض گیریج کے فورمین ہوتے ہیں, دھوپ ہوتی ہے, کڑی حمال ہوتے ہیں, منڈیوں میں بوریاں اٹھاتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ندیم بھائی اگر کہا جائے نا, بندے کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ پاک اسے طاقت دیتا ہے. کیا بات ہے, اسے توفیق بھی دیتا ہے, اسے روزہ بھی رکھواتا ہے. کتنا ہمارا رب رحیم و کریم ہے کہ روزہ رکھنے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے, روزہ رکھنے پر قوت جو ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے. پھر جو بندہ محنت کرتا ہے وہ محنت کی طاقت بھی اللہ عطا فرماتا ہے, اسے صبر بھی اللہ عطا فرماتا ہے, اور اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. یعنی اس میں بھی اگر دیکھا جائے نا شبیر بھائی, جیسے آپ نے چند ایک ایگزامپلس دیے ہیں, اس میں اگر میں تھوڑا سا یوں بیان کرنا چاہوں کہ ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا اور روزے کو پورا کرنا, کمپلیٹ کرنا, فرض کا ادا کرنا, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جو روزہ رکھ کر بھی اتنی محنت کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ روزہ ترک نہیں کرتے, ان کو تو زیادہ ثواب کی امید ہے یار. یعنی ایسے جو لوگ ہیں رمضان سے پہلے اس وقت سن رہے تو ان کے ذہن میں آتا ہوگا, کیونکہ لوگوں کا ہوتا ہے یار اتنی محنت کروں گا, اتنی جو ہے وہ گرمی ہے. ویسے ابھی تو ماشاءاللہ ٹھنڈ کے قریب رمضان کافی پہنچ رہے ہیں تو آسانی کی امید ہے. لیکن پھر بھی شیطان اگر لگا رہا ہو کہ نہیں یار مجھے تو کام کرنا پڑتا ہے, دھوپ میں رہنا پڑتا ہے, نہیں رکھوں گا, تو آپ ذہن بنائیں اپنا, بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں, آپ رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور میں نے پہلے عرض کیا نا, اللہ توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. بندہ کوئی کمال نہیں کر رہا, روزہ رکھ کر بندے نے کوئی کمال نہیں کیا ہے, ایسا ہی بس کہ روزہ رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی, تو قبول فرما لے. اور ساتھ میں جو یہ مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, خاص کر کے جو سیٹھ لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں نا, ان کے لیے آسانی کر دیں. کیا بات ہے. اور ویسے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا بھی ہوگا کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے, جی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. تو واقعی اگر ایسے جو آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی کر دے کہ یار دوپہر کے ٹائم پر بھلے تھوڑا آرام فرما لے, یا ٹائم شارٹ کر دے, 10 گھنٹے کی جاب ہے 8 گھنٹے کر دیں, 8 گھنٹے کا ٹائم ہے, چلو رمضان میں 6 گھنٹے, بس 6 گھنٹے کام کرو اور روزہ پورا کرو. ہو سکتا ہے اس طرح حوصلہ اور ہمت دلانے سے بعض نہیں رکھنے والے بھی روزہ رکھ لیں گے. کیا اب سیٹھ نے آسانی کر دی ہے, چلو اب تو روزہ رکھ لے میں, تو ہو سکتا ہے اس بہانے کئی روزہ رکھنے میں کامیاب اور آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کمپنی کے مالکان ہیں, جو فیکٹری چلانے والے ہیں, مینیجر ہیں, اگر جس کے لیے جتنا اسپیس ہو, جتنی رعایت دیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ملے گا, اور ثواب کی نیت سے تو فائدہ ملے گا. ایک فضیلت تو زبردست سامنے آئی جی, کہ قیامت والے دن, حدیث پاک ہے, قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا منظر ہوگا. سورج 1.25 میل پر ہوگا, تانبے کی دہکتی زمین ہوگی, اور یہ روزہ دار موج کر رہے ہوں نا, مزے کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے سونے کا دسترخوان لگے گا جس سے وہ کھائیں گے. واہ. قیامت میں ویسے ہی زبان سوکھ کر کانٹا, پیٹ جو ہے پیٹ سے جا چپکے گا. اب ایسی کیفیت میں وہ بھی سونے کا دسترخوان, اور وہ لگے روزہ دار کے لیے, وہ کھائیں گے, حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. حساب کتاب ہو نہیں رہا ہوگا, وہ تو انتظار میں ہوں گے کہ حساب ہو, اور وہ موج کر رہے ہوں گے, ان کا تو دسترخوان لگا ہوگا اور کھانا کھا رہے ہوں گے. کیا بات ہے. کتنی مزے کو بھی مزہ آ جائے. کتنی پیاری فضیلت ہے شبیر بھائی, اتنی پیاری ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس پر اینڈ ہے فضیلت کا. یعنی اینڈ ہے, وہ کیا ہے, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عبادتوں پر اور اعمال پر یہ فضیلت دی نا, جنت کی نعمتیں یہ ہیں, وہ ہیں, فلاں ہیں, اس کے درجات بلند ہیں, گھر میں جنت میں گھر ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ فرمایا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حدیث پاک میں, حدیث قدسی ہے گویا, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اچھا, ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح جو ہے نقل کیے گئے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. کیا بات. یعنی روزہ دار کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ فائدہ اس کو ملنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اللہ پاک خود جزا دے گا. جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا, جب بادشاہوں کا جب دور تھا نا,
تو ایسا ہوتا کہ بادشاہ عموماً اپنے وزراء کے ذریعے انعامات تقسیم کرواتے تھے، لیکن جب بہت خاص ہوتا تھا نا تو بادشاہ خود دیتا تھا. اچھا اس کا انعام یاد رکھا جاتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے کام پہ بادشاہ نے اس کو انعام دیا تھا، ڈائریکٹ دیا تھا. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دینے والا ہے. تو واہ 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 کیا محمود ایاز کا واقعہ یاد آتا ہے آپ کی بات پر. محمود بادشاہ جو تھے انہوں نے وہ موتی وغیرہ تھے وہ کچھ بکھیرے اپنے افسران کے سامنے جی اور کہا لے لو چن لو. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے اٹھانے کے پیچھے کہ بھئی وہ ہمیں مل جائیں، اور یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایاز جو آپ کے غلام تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو بولے ایاز آپ کو موتی نہیں چاہیے؟ ایاز کہتے جو موتیوں کے طلبگار تھے وہ موتی لے رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. تو روزہ دار کو الحمدللہ عز وجل اللہ پاک فرما رہا ہے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا. واہ 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 اب روزے والے کو بچا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبھی مل جانا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے. روزہ فرض ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے، لیکن بچے کو بھی کس عمر سے روزہ رکھوانا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم اخیر میں گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا حضور کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، بندہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ یا روزے سے اگر مجھے کچھ دنیاوی فوائد بھی ملے، دنیا میں ہوں تو دنیاوی فوائد بھی ملے، جسمانی فوائد بھی ملے، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ناظرین میں بھی سے کسی نے سنا ہوگا یا کہا بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں روزہ رکھا ہے کمزور ہو جائے گا، پہلے تو سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے، ابھی روزہ رکھ لے گا تو اور جو ہے وہ کانٹا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ جائیں گی. تو گھر میں اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی نہیں ہوگا، کانٹے پر انشاءاللہ پھول کھل جائے گا. کیا بات کی آپ نے، ماشاءاللہ. یہ ہوتی ہے بات. دیکھیں یہ دینی ماحول کی برکتیں ہیں، علم دین کی روشنی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ روشنی ہی دلاتی ہے. تو یہ ایسے جو بات کرنے والے ہیں، یہ سمجھے کہ جو ڈی موٹیویٹ کرنے والے رمضان سے پہلے، ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں، یہ قوم بھی ہیں آگے جو اس طرح کی بات کر رہی ہوتی ہے. والدین کچھ اپنے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں، یا پھر اچھا یہ بھی ہوتا ہے شوہر بیوی کو بھی ایسا بول رہا ہوتا ہے، ساس بھی بول رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہو روزہ رکھنا شروع کر دے گی، گھر کے سارے کام رہ جائیں گے. تو سارا چل رہا ہوگا. آپ ذرا بتائیں کہ کچھ طبی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں؟ آپ جو فرما رہے اس طرح کی بھی ایک تعداد ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماری، چھوٹی چھوٹی پرابلم پر روزہ چھوڑوا دیتے ہیں. بچوں کو بھی ایک تعداد ملے گی آپ کو ندیم بھائی. ایگزام قریب ہوتی ہے نا، ابھی ایگزام کی تیاری ہے، ابھی تو کوششیں کرنی ہے، روزے چھوڑوا دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، روزہ رکھ کر وہ تیاری کرے گا نا، اس کا مائنڈ اتنا چلے گا کہ شاید وہ سال جو پوری پڑھائی کر کے نہ چلا نا، وہ روزے کی حالت میں اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. تو اچھا اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑی بہت بھی پرابلم ہوتی ہے نا، جسمانی بیماری وغیرہ، تو ایک تعداد ڈاکٹروں کی بھی ہے. اب ہر ڈاکٹر تو دیندار ہو یہ ضروری نہیں ہے. وہ خود اگر روزے کا عاشق ہو نا تو وہ کسی مریض کو یہ نہیں بولے گا کہ روزہ مت رکھنا. ٹھیک ہے، بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ واقعی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کے لیے روزہ ہو سکتا ہے، وہ بھی میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا روزہ اگر چھوڑنا بھی کسی مریض کو، ڈاکٹر نے تو بول دیا، تو ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں بندہ پہنچے گا نا، روزہ تو نہیں ہے نا، ارے بھیا کوئی گناہ کیا ہے، بھائی نیکی کا کام کیا ہوا ہے، اور اس طرح بندہ پوچھ رہا ہے جیسے وہ گناہ کا کام نہ کر لیا ہو، تو اس طرح ڈرا دیتے ہیں. تو بعض جو ڈاکٹر روزہ رکھنے کا خود ذہن رکھتے ہیں نا، تو وہ تو کہتے ہیں نہیں روزہ رکھو انشاءاللہ پرابلم سولو ہو جائے گی، اللہ خیر کر دے گا. تو روزہ رکھ کر بندہ آزمائش میں نہیں آتا ہے، بلکہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. کیسے؟ حضرت امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے. بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. سبحان اللہ. کون فرما رہا ہے؟ کیا بات، ہمارا رب فرما کیا رہا بات ہے. اب رب فرمائے تو اب کس کی بات کی مطلب ضرورت ہے؟ رب فرما رہا ہے میں اسے صحت دوں گا. کیا بات ہے. تو روزہ رکھ کر بندہ بیمار نہیں ہوتا، بلکہ ایک پریکٹیکلی ندیم بھائی، مجھے ایک اسلامی بھائی ملا تھا، انہوں نے اپنے والد کی یا بھائی کی کچھ بتائی تھی، ان کو کینسر ہو گیا تھا اور کچھ کیس آگے تک نکل چکا تھا، تو ان کا روزے کا معمول تھا. تو جب رمضان کا مہینہ آیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ
روزے تو آپ کے لیے بڑے آزمائش والے اور ساری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آپ کی. وہ بندہ تھا روزے کا عاشق, جو ہونا سو ہو, میں تو روزے رکھوں گا. صحیح. کینسر کی حالت میں بندے نے روزے رکھے. جی. بولے وہ روزے کی برکت ہے, اللہ پاک نے بیماری سے شفا عطا فرمایا. سبحان اللہ. بیماری دور ہو گئی. واہ واہ. تو واقعی حدیث پاک میں جب فرمایا گیا کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, واہ واہ واہ. تو پھر ہم مطلب کیوں ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے بتائیں, روزے رکھنے نہیں ہوتے. ہاں. وہ کھائے بغیر چلتا نہیں ہے, پیے بغیر چلتا نہیں ہے, وہ گٹکے کے بعد عادی ہوتے ہیں تو اس کو چلتا نہیں ہے, وہ چھوٹی چھوٹی پرابلم پر روزے چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض تو ایک شوگر کے مریضوں میں دیکھیں, ہر شوگر کا مریض اتنا زیادہ بیمار ہو کہ وہ روزے نہ رکھے. بالکل صحیح فرمایا. تو ایسا نہیں ہوتا. بازو کی پرابلم شارٹ ہوتی, چھوٹی ہوتی, بازو کی بڑی ہوتی. اچھا روزہ ایک بار چھوڑنا بھی ہو نا, ان کیس اللہ نہ کرے, بلکہ دعا یہ کرے اللہ کبھی ایسا دن نہ لائے کہ میرا روزہ چھوٹ جائے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب اللہ نہ کرے واقعی کوئی ایسا بیچارہ مریض ہے, اس کو ڈاکٹر نے بھی بول دیا کہ روزہ, اس کو چاہیے سب سے پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں, اہل سنت والجماعت کے کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں اور عرض کرے کہ حضور میری یہ پرابلم ہے, میری یہ کنڈیشن ہے, ڈاکٹر نے یہ کہا ہے, حضور آپ کیا فرماتے ہیں, میں روزہ کیا مجھے چھوڑنے کی اجازت ملے گی نا. آدمی کہتے ہیں نا دبتے دبتے یہ ہو کہ اللہ کرے مفتی صاحب بول دے کہ نہیں روزہ رکھ لو, ہے نا, بس مفتی صاحب ہاں بول دیں, ہے نا. اس طرح کا اگر واقعی مفتی صاحب کے پاس جائے اور واقعی مفتی صاحب سن کر کنڈیشن کو سن کر بولے کہ آپ کی پرابلم جینیون ہے اور آپ کو واقعی پرابلم ہے, ٹھیک ہے آپ روزہ چھوڑ دیجئے, تو یہ ایک الگ صورت ہے. اپنے تہی ڈیسیزن لے لیتے ہیں کہ وہ بس میری طبیعت خراب ہے روزہ نہیں رکھنا. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی آپ دور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ یہ کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسلامی بہنیں جو امید سے ہوتی ہیں تو یہ بھی بعض اوقات روزہ چھوڑنے والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی بہت مشورے کرنا چاہیے, کسی بھی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہ کس کنڈیشن میں کون عورت کون لیڈی روزہ چھوڑ سکتی ہے. ان کے ایام مخصوص ہوتے ہیں, اس میں تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش بہرحال موجود ہے. تو ہمیں اپنے طور پر جواب جو ہے نا اپنے خود سے لے کر جو ہے وہ آسانی کے لیے جواب نہیں لینا چاہیے, بلکہ ہمیں کسی بھی عالم دین سے پوچھ یا پوچھوا لینا چاہیے. دنیاوی طور پر بھی سی اے سے پوچھتے ہیں کاروبار کے اندر کہ کیش میں لینا ہے کہ چیک دینا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, سارا پوچھ کے, جیسے نہیں بولتے پوچھ کے قدم رکھتے ہیں, وہاں سب پوچھنا ہے اور دین کے بارے میں اپنے طور پر ڈیسیزن لے لینا ہے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے, ہم کسی عالم یا مفتی سے ایک نہیں بلکہ کئیوں سے ہمارے رابطے ہونے چاہیے. کیا بات ہے. ہمارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ان کے بغیر زندگی ادھوری یار. بلکہ علماء کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑے گی. دنیا تو ہے ہی ہے, جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جب فرمایا جائے گا نا, روایت میں آتا ہے کہ مانگو میرے بندو کیا مانگتے ہو, تو لوگ کہتے ہیں نا تشویش میں ہوں گے, مانگے کیا مانگے اللہ پاک کی بارگاہ میں. چلو علماء کرام کے پاس چلتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ اب ہم ان سے پوچھا جائے گا کہ حضور رب فرما رہا ہے مانگو, ہم کیا مانگے, وہ بتائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. تو علماء کی ضرورت تو دنیا میں بھی ہے آخرت میں اور آخرت میں بھی ہے. اگر اسی پر ہم آئیں حضور جی, کہ روزہ رکھنے کی جسمانی جو فوائد اپنی جگہ پر ہے ماشاءاللہ, اس سے صحت بھی ملتی ہے. سومو تصیحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. صحیح. اب اگر ہم ذرا سا جائزہ لیں تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ سوچے کہ یار رمضان میں تو پھر بھی ڈاکٹرز کے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی تو لمبی قطار لگی ہوئی ہے, ڈاکٹرز بھی بیزی ہیں, تراویح کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں, بعض تو تراویح پڑھتے بھی نہیں ہیں, پھر یہ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ روزہ بھی ہے, صحت بھی ہے, تو اس کا بھی ذرا راز آپ بتا دیں کہ یہ صحت مند کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے ندیم بھائی کہ روزہ رکھ کر بیمار نہیں ہوئے, روزہ کھول کر بیمار ہوئے. اچھا, اگر روزہ لمبا چلتا نا اور سمجھانے کے لیے جی کہ وہ مغرب میں افطار نہ کرتے نا تب ان کی طبیعت بہت سلامت رہتی. وہ جو کھولا ہے نا اب ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پی رہے ہیں جی, اور اچھا وہ اذان میں نا وہ 5 منٹ کا یا 7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. اب وہ پورے سحری میں کیا ہوتا ہے, سحری میں ہوتا ہے کہ پورا دن کھانا نہیں ہے تو پورا سٹاک جمع کرنا ہوتا ہے, اور افطار کے ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ پورا دن کا کھایا نہیں ہے. تو اب جو وہ تھال سجا ہوتا ہے اور ہاتھ رکنا, یہ کیسے رک سکتا ہے کہ وہ پورا دن کا کھایا نہیں بندے نے. اب ٹھنڈے ٹھنڈے شربت بھی پڑے ہوئے, تو تیل والی آئٹم بھی ہے. اب یہ جو سپیڈ میں بندہ ڈال نہیں مطلب نگل رہا ہوتا ہے, چبانے کے تو وہ ٹائم ہوتا نہیں کہ وہ مسجد میں پہنچنا بھی ہے. تو اب وہ دمادم بندہ کھا رہا ہے,
کھا کر کے پھر جو کیفیت ہوتی ہے، اچھا یہاں تو کھاتے ہی ہے، اور جیسے مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو آپ دیکھنا وہ لاری والے نا وہ ٹھیلے لگا کر ہوتے ہیں، وہاں بھی دھما دھم چالو ہوتا ہے. ابھی پھر وہ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ کر پھر گھر جا کر کھاتے ہیں، 3 ٹائم ہو گیا. پھر جناب وہ 12 بجے تک جاگتے ہیں، پھر بھوک لگی ہوئی ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر جناب سحری کے ٹائم پر کھاتے ہیں. یعنی رمضان میں کہا جائے کہ کچھ کم ہونا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ٹائم بڑھ جاتا ہے کھانے کے. اب اتنا سارا کھائے، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیے، اور پھر بندہ بولے کہ طبیعت خراب مل رہی ہے، تندرست نہیں ہو رہا ہوں، تو روزہ رکھ کر بیمار نہیں ہوا ہے، اس کی جو بے احتیاطی اس کی وجہ سے بندہ بیمار ہوا ہے. صحیح بات. اور اگر واقعی جس کی یہ پرابلم ہے صحت کی، اسے تو رمضان میں احتیاط کرنی چاہیے. اس وجہ سے احتیاط کریں کہ یار میں رمضان میں بیمار نہ ہو جاؤں، ہے نا. ایگزام کے ٹائم پر کیسا بندہ ہر چیز میں وہ پرہیز کر رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی بیمار ہو گیا تو میری تو ایگزام کا مسئلہ ہو جائے گا. تو بندہ یوں سوچ کر کہ یار میں احتیاط اس لیے کروں کہ رمضان میں اچھے سے عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کہیں بیمار نہ ہو جاؤں. تو یہ مائنڈ سیٹ کر کے بندہ کہتے نا وہ کھانے پینے میں احتیاط کرے گا نا، بہت سکون کے ساتھ بہت اچھے سے وہ رمضان کا مہینہ عبادت کرتے ہوئے گزارنے میں کامیاب. انشاءاللہ ہم آگے کی کچھ ایپیسوڈز میں آپ کو نیت ہے کہ بتائیں گے کہ باقاعدہ ہم کیا غذائیں استعمال کریں سحری میں، افطار میں، تاکہ اگر ہم اس کو لے آئیں نا اپنے روٹین میں کہ یہ سحری میں یہ غذائیں استعمال کریں، افطار میں یہ غذائیں استعمال کریں. اچھا اس کی کوانٹٹی بھی کچھ بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان اور صحت، یہ اگر ذرا سا ہم سمجھ لیں گے نا اس کانسیپٹ کو، تو اللہ نے چاہا تو ہم بہت اچھے انداز میں رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بجائے اس کے کہ بندہ دسترخوان پر ڈشیں گنتا رہے کہ جناب کتنی ہے، بنا نہیں بنا ہے، ادھر سے آواز دے رہا ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، معلوم ہے آپ ہی کا روزہ ہے، آپ ہی آج دن بھر سے بھوکے تھے. تو یہ سارا ہونے کے بجائے بندہ دعاؤں میں دھیان دے تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کا فائدہ ملے گا. بہرحال حضور اس کے نظارے مسجد میں بھی ہوتے ہیں ندیم بھائی. یہاں سے کوئی کھانسی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ جواب دے رہا ہاں میں بھی ہوں، پھر تیسرا بھی جواب دے رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مسجد کا ہال ہوتا ہے نا پورا، وہ مطلب ساؤنڈ جو بج رہا ہوتا ہے وہاں پر، بالکل ایسے ہی. تو اللہ خیر کرے، اللہ صحت والی زندگی دے. آمین. احتیاط واقعی اگر بندہ کر لینا رمضان کے مہینے میں اور یہ نیت کے ساتھ احتیاط کرے گا نا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب. لیکن ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گفتگو کتنی پیاری ہوئی ہے کہ روزے کے فضائل، روزہ اور صحت پر بھی گفتگو ہوئی، روزے کا حکم بھی بیان ہوا ہے، پس منظر بھی بیان ہوا ہے. لیکن اب ہم ایک آخر میں ایک پوائنٹ پر اور گفتگو کر لیتے ہیں کہ بچوں کا روزہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بالغ انسان ہے تو اس کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن بچے کو کب روزہ رکھوانا اسٹارٹ کریں، کب روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، اگر اس پر بھی گفتگو ہو جائے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور اللہ نے چاہا تو یہ ایپیسوڈ ہمارا کافی فائدے مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں نا روزے رکھنے کے طبی طور پر کیا فائدے ملتے ہیں اس کو اور مزید کمپلیٹ کر اس کے بارے میں کہ ہالینڈ کا ایک پادری ایلف گال جس کا نام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے یعنی پیٹ کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے. اچھا اس نے روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، صحیح، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریض یعنی پیٹ کے مریضوں کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. واہ واہ واہ. ایک اور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھینچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اس کے علاوہ بھی کئی سارے فائدے، اتنا ٹائم نہیں کہ سارے، ایک ڈاکٹر کی تحقیقاتی ٹیم نے کیا سروے کیا، بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. میں تو مشورہ دوں گا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نا امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گی، جس کا نام ہے فیضان رمضان. سبحان اللہ، یہ تو پڑھ لینی چاہیے. واہ. واقعی اس میں روزوں کے فضائل کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اچھا اس کے احکام کیا ہے، مزید روزے کے مسائل کیا ہے، روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں اعتکاف کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں. تو یہ کتاب کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے نا، بلکہ اللہ کرے یہ کتاب خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو جمع کر کے روزانہ کچھ نہ کچھ درس سنا دیں، تو کیا بات ہے مدینے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ کتاب کا مطالعہ بھی کریں، آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی کتاب آپ کو موصول ہو تو اسکرین پر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کانٹیکٹ کیجیے، انشاءاللہ ہوم ڈلیوری کے ساتھ آپ کو یہ کتاب گھر تک پہنچائی جائے گی اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے. تو کیا فرمائیں گے کہ بچے کو روزہ رکھنا کب سے شروع کروائیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے
اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، منس وہ مارنا نہیں کہ جو آزمائش میں ڈال دے، بشرط کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں سال میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے، اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ صحیح ہے۔ تو 10-11 سال کا بچہ ہونا، اب یہ والد کو چاہیے کہ اسے روزہ رکھوائے، اگر نہیں رکھ رہا تو تھوڑا، ہمارے یہاں تو 20 سال میں بھی بندہ بچہ ہی رہ رہا ہے، وہ ابھی تو بچہ ہی ہے، ابھی تو ماں بچہ باپ ہی کے لیے تو بچہ 25 سال کا 30 سال کا تو بھی بچہ ہی ہوگا نا، مگر بچے پر بھی سمجھنا چاہیے کہ اب بچہ جیسے نہیں یتیم کے بارے میں بولتے ہیں بھئی اس کا باپ مر گیا تو بولے یتیم ہے، تو یتیم جو ہوتا ہے وہ جب تک نابالغ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو اب یتیم نہ رہا، ورنہ تو دنیا میں سب کو بولنا پڑے گا سب یتیم ہے، باپ گئے جن کے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ چلے ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سمجھا اور سیکھا ہوگا۔ تو اینڈ ہمارا یہی ہے کہ آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، ایک بھی روزہ ہم نے بلا عذر شرعی نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں ہمیں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور بھی بہت ساری گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس ایک ایپیسوڈ میں اس کو کور کرنا مشکل ہے، ہم آگے کے اور بھی ایپیسوڈز اس سیریز میں ریکارڈ کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ ہمارا دیکھیے گا، نئی جہت ہوں گی گفتگو کی، نئی باتیں ہوں گی، نیا انداز ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور امید کرتا ہوں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے یہ بہت اچھے انداز میں آپ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔